دو دن بعد عید الاضحیٰ ہے۔ یہاں آئرلینڈ میں پرسوں ہے سنڈے کو، اور پاکستان میں ایک دن بعد منڈے کو۔ میں نے جو گزشتہ چند سالوں میں جو چند عید یہ بڑی عیدیں بقرہ عیدیں پاکستان میں گزاری ہیں، وہاں پہ میں نے جو قصاب کو جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا، اس نے بہت سے کنسرن ریز کیے ہیں۔ مختصر یہ کہ موسٹ آف دی قصاب، یہ جو زیادہ تر قصاب عید والے دن ایٹ لیسٹ وہ جانوروں کو صحیح طریقے سے ذبح نہیں کرتے۔ اب معلوم نہیں کہ وہ صرف عید والے دن جلدی کی وجہ سے ذبح ٹھیک نہیں کرتے، یا شاید اپنے وہ ذبح خانوں میں بھی ٹھیک طریقے سے ذبح نہیں کرتے۔ لیکن آپ کے لیے یہ خود ضروری ہے کہ آپ میک شور کریں کہ آپ کا جانور صحیح طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے۔ جانوروں کو ذبح کرنے کے جو دو تین چیزیں ہیں، ان میں ایک تو فرض اور واجب چیزیں ہیں، اور پھر کچھ آداب ہیں، اور تیسری چیز ہے اس کو ذبح کرنے کا درست طریقہ۔ جو چیز واجب ہے وہ تو ہے اللہ کا نام پکارنا ذبح کرتے ہوئے، اور وہ سب قصاب کرتے ہیں، اور یقیناً کرتے ہوں گے۔ جن کو میں نے دیکھا ہے وہ تو سب کرتے ہیں، اور جن کو میں نے نہیں دیکھا وہ بھی یقیناً کرتے ہوں گے۔ تو اس فرض کے حساب سے، واجب کے حساب سے تو وہ یہ ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں، تو اس لیے جو جانور وہ ذبح کرتے ہیں تو وہ کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں وہ حرام نہیں ہوتا۔ لیکن وہ کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ جو تھوڑے سے گناہ میں بھی شمار ہو سکتی ہیں، اور وہ مکروہ کر سکتی ہیں اس ذبح کو۔ آداب میں جو چیز ہے اس کا خیال آپ نے خود رکھنا ہے، اور وہ ہے کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ جانور کو جب ذبح خانے یا ذبح کی جگہ پہ لے جایا جائے تو بڑے پیار سے لے جایا جائے، اس سے بڑی پیار اور شفقت جو ہے اس کے ساتھ، تو اس پہ ہاتھ پھیرا جائے، اس کو کچھ کھلا پلا دیا جائے اس سے پہلے، ذبح ہونے سے پہلے۔ اور بہرحال یہ میک شور کرنا بہت ضروری ہے کہ اکثر گھروں میں ایک سے زیادہ جانور ہوتے ہیں تو باری باری ذبح کیے جاتے ہیں، تو جب ایک جانور کو ذبح کیا جا رہا ہو تو دوسرا جانور نہ تو اسے دیکھ سکے اور نہ ہی اس کی آواز کو سن سکے۔ تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ لیکن جو چیز جہاں پہ جو قصاب حضرات غلط کرتے ہیں وہ ہے ذبح کرنے کا طریقہ۔ ذبح کرنے کے طریقے میں اٹ از ویری سمپل، کہ آداب میں تو ظاہر ہے وہ آتا ہے کہ چھری بڑی تیز ہونی چاہیے، وہ بھی آپ نے خیال کرنا ہے۔ جو ذبح کرنے کے طریقے میں ہے وہ یہ ہے کہ کاٹنا کیا ہے۔ تو بیسیکلی چھری اس طرح چلانی ہے کہ دونوں طرف کی شاہ رگ کیروٹڈ جو ہیں وہ کٹ جائیں، اور جو سانس کی نالی ہے، جو ٹریکیا ہے، وہ بھی کٹ جائے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کاٹنا۔ اور اس کے بعد جو اس جانور کو چھوڑ دینا ہے، تو وہ بظاہر ہلتا رہتا ہے، جسے ہم تڑپنا کہتے ہیں، لیکن وہ تڑپنا نہیں ہوتا۔ تڑپنا اسے کہتے ہیں جو درد کے ساتھ ہو۔ تو اس وقت اس جانور کو درد نہیں ہو رہا ہوتا، کیونکہ 5 سیکنڈ کے اندر جو ہے جب وہ بلڈ سپلائی ختم ہوتی ہے تو جو برین ہے وہ اس کی سینسز ختم ہو جاتی ہیں، تو پین پرسیو نہیں ہوتی۔ وہ جو جانور ہل رہا ہوتا ہے تو وہ اسپائنل کارڈ کی ریفلیکسز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ہل رہا ہوتا ہے۔ اب ان قصاب حضرات کو یا تو جلدی ہوتی ہے، یا چونکہ اکثر ان میں سے پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو یہ خود سے تو پڑھ نہیں سکتے کہ ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے، شرعی طریقہ کیا ہے، بس ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان دو میں سے ایک وجہ ہو سکتی ہے، یا تو وہ جلد بازی کی وجہ سے کرتے ہیں، اور یا پھر ان کو طریقہ ہی صحیح نہیں آتا کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ اکثر چھری کی نوک کو اسپائنل کارڈ کے اندر ڈال کے اسپائنل کارڈ کو کاٹ دیتے ہیں۔ اچھا، یہ اٹ سیلف بڑا شدید پینفل رسپانس بھی کریٹ کر سکتا ہے جانور میں، اگر جلدی کر دیا جائے ایسے تو۔ لیکن وہ اگر نہ بھی ہو تو ایسا کرنا ایک تو ذبح کرنے کے شرعی طریقے میں شامل نہیں ہے، بلکہ یہ ممنوع ہے۔ ممنوع اس لیے ہے کہ یہ جو جانور ہل رہا ہوتا ہے
اور کچھ دیر تک ہلتا رہتا ہے ذبح کرنے کے بعد، تو وہ مسلز جو کانٹریکٹ ہوتے ہیں اور ریلیکس ہوتے ہیں، تو وہ بلڈ ویسلز میں سے جو مسلز کے اندر ہیں وہ نچوڑ دیتے ہیں اور بلڈ سارا سکویز آؤٹ ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر جو گوشت حاصل ہوتا ہے اس سے، وہ اس میں بلڈ نہیں ہوتا. لیکن جب یہ اسپائنل کارڈ کو کاٹ دیتے ہیں تو اس سے وہ موومنٹس جلدی رک جاتی ہیں جانور کی، اور مسل جو ہیں وہ زیادہ دیر تک کانٹریکٹ ریلیکس نہیں ہوتے، تو اس سے وہ کچھ بلڈ بھی اندر ٹھہر جاتا ہے. تو یہ بذات خود بھی گوشت کو مکروہ سا بنا دیتا ہے. مکروہ بھی ناپسندیدہ ہے. تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے مسلمان ذبح کرنے والا ہو جو اللہ کا نام پکارے، اور وہ تو الحمدللہ سبھی کرتے ہوں گے انشاءاللہ، لیکن آداب کا خیال آپ نے رکھنا ہے. اور یہ جو تیسری چیز ہے، یہ آپ نے قصاب کے ساتھ میک شور کرنا ہے کہ وہ یہ اسپائنل کارڈ کے اندر جو ہے وہ اس کو نہ کاٹیں، اسپائنل کارڈ کو نہ کاٹیں. ریڑھ کی ہڈی کے اندر جو ہے وہ جسے حرام مغز کہتے ہیں، اس کو بالکل نہ کاٹیں وہ، اور ریڑھ کی ہڈی کو کاٹیں ہی نہیں بالکل. تو یہ آپ نے میک شور کرنا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب قصاب کو اگر یہ کہا جائے تو بعض اوقات جو ہیں وہ مائنڈ کر جاتے ہیں، برا مناتے ہیں، کچھ غصہ بھی کھا جاتے ہیں، اور کچھ بس وہ کہتے ہیں جی خود ہی کر لیں آپ. تو اس میں بھی وہ نہیں ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ خود ہی ذبح کریں، اور یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ ثواب کا کام ہے، اور یہ مشکل بالکل بھی نہیں ہے. میں خود بھی کرتا رہا ہوں، اور بہت اچھا عمل ہے. اور جب اللہ کے حکم کے تحت آپ کر رہے ہیں، اگرچہ بظاہر تو ایک فعل نظر آتا ہے کہ جانور پہ چھری چلا رہے ہیں آپ، لیکن چونکہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، تو اللہ کے حکم سے تو ہمیں پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کا ملا تھا، تو اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹے تھے، بلکہ وہ بھی ان کے لیے ایک ضروری فعل تھا جو انہوں نے کرنا تھا اور خوشی سے کرنا تھا، اور کیا. تو ہم نے بھی اللہ کا حکم بجا لاتے ہوئے وہ جانور پر چھری چلانی ہے، تو آپ خود کریں. لیکن اگر خود نہ کر سکیں تو کم از کم میک شور کریں کہ جو یہ قصاب حضرات ہیں یہ صحیح طریقے سے ذبح کرتے ہیں. بیچ میں اب مجھے کال آ رہی ہے ایک، تو ابھی میں کال لے لوں، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں بات، شاید اگر مزید رہی تو میں اور کروں انشاءاللہ. جی السلام علیکم. یس، السلام علیکم برادر. اس ویڈیو کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب کوشش کریں کہ آپ کا جانور صحیح طریقے سے ذبح ہو جائے. آپ خود اپنے سامنے ذبح کرائیں، اور قصاب دیکھیں، ایک کہنے میں یہ حرج نہیں ہے قصاب کو کہ یہ، کیونکہ دیکھیں وہ اس طرح کے جیسے میں نے کہا کہ وہ کوئی پڑھے لکھے زیادہ تر نہیں ہوتے، اور وہ خود سے اس چیز کی تحقیق نہیں کرتے کہ شرعی طریقہ ذبح کرنے کا کیا ہے، اس کے کیا لوازمات ہیں، کیا انہوں نے بس وہ دیکھا دیکھی کر رہے ہوتے ہیں. اور عید کے دنوں میں چونکہ کاروبار اتنا ہوتا ہے، بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قصاب ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ صرف عید والے دن ہی اس کام پہ نکل پڑتے ہیں. تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں، تو اس میں ہرگز کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آپ پورا اہتمام کریں کہ آپ کے سامنے آپ کا جانور صحیح طریقے سے ذبح ہو. تو باقی انشاءاللہ عید کو انجوائے کریں، دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، ہم سب کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ. تو عید مبارک. السلام علیکم.